السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارا جو کلاس ہے، جو کورس ہے، وہ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن ریڈنگ اینڈ تجوید کا ہے۔ قرآن ریڈنگ اینڈ تجوید، یہ ہمارا کلاس ہے۔ دیکھیے، آج کے درس میں جو چیز ہم سب سے زیادہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو، وہ ہے وقف کا قاعدہ، یعنی کہ رولز آف اسٹاپ۔ ٹھیک ہے، رولز آف اسٹاپ، اس کا مطلب کیا ہے؟ وقف کے قواعد۔ قاعدہ ہے، قاعدہ کی جمع ہے قواعد، وقف کے قواعد، یہ آپ کو آج پڑھنا ہے۔ دیکھیے، ہم نے آپ کو الحمدللہ بہت چیزیں بتا دی ہیں، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، اسی طریقے سے حروف مدہ، حروف لین، یہ سب چیزیں پتہ چل چکی ہیں، معلوم ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اب آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں کہ آیت پر کیسے کیسے رکنا ہے۔ تو رکنے کا قاعدہ الگ الگ کے لیے کہ آپ نے یہ جانا اب تک کی، ایک کیا ہے؟ زبر ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے، یعنی ایک زبر ایک زیر ایک پیش، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش، یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کھڑا زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں آتی ہیں نا آخری میں، جہاں آپ کو رکنا ہے یا نہیں بھی رکنا ہے، اگر آیت ختم ہو رہی ہے یا نہیں بھی ختم ہو رہی، تو یہ چیزیں آتی ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تک ہو گیا۔ اسی طریقے سے جزم بھی آتا ہے، کہیں 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 تشدید آتا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر تشدید ہے، کسی کے اوپر جزم ہے، یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے تا جو ہوتا ہے، گول والی تا ہے، اس کا بھی قاعدہ ہوتا ہے۔ ایک تا لمبی والی ہے، تو لمبی والی جو تا ہوتی ہے اس کا رول نارمل ہے، جنرل ہے، لیکن گول والی تا جو ہوتی ہے، چاہے ایسے آئے چاہے ایسے آئے، یہ سب تا ایک جیسی ہے، یہ سب ایک جیسی تا ہے، یہ سب ایک جیسا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب اگر آئے تو اس کا قاعدہ ذرا الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو آج یہی سیکھنا ہے کہ کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے۔ دیکھیے، اگر پہلے میں یہاں پر ایک دم چھوٹے میں ہلکے میں بتا دے رہا ہوں، اگر ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش آتا ہے، ایک زبر ایک زیر ایک پیش آتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ آخری میں جب رکیں گے تو یہ پورا کٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کٹ کا مطلب کیسے ہو جائے گا؟ کٹ، زبر بھی کٹ ہو جائے گا، پیش بھی کٹ ہو جائے گا، اور زیر بھی کٹ ہو جائے گا، یعنی سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، عالمینہ، اصل میں کیا لکھا ہے وہاں پر؟ عالمینہ، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اب رکنا ہے ہمیں، تو زبر ہٹ جائے گا، جب ہٹے گا تو بنے گا کیا؟ جزم بن جائے گا۔ کچھ بھی اگر آپ کو رکنا ہے تو وہاں جزم یعنی سکون بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر ہم کیا بنا دیں گے؟ اب یہ پڑھنے کے ٹائم، یعنی اس میں تو ہم تبدیلی نہیں کریں گے، قرآن میں اور حروف میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، لیکن دل میں دماغ میں یہ رکھیں گے کہ اب ہمیں یہاں عالمین پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل مان لیجئے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن مان لیجئے عالمینی ہے مثلا، ایسا آتا نہیں، لیکن میں آپ کو صرف ایگزامپل کے طور پر سمجھا، تب بھی عالمین، عالمینو ہے تب بھی عالمین۔ تو کیا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش آتا ہے تو سب کٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب دوسری چیز آتے ہیں ہم، اگر مان لیجئے دو زبر ہے اور دو زیر ہے اور دو پیش ہے، ایسے ہے، تو کیا کریں گے؟ دو زبر ہے دو زیر ہے دو پیش ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے ایسی صورت میں کہ دو پیش کو کٹ کر دیں گے، دو زیر کو بھی کٹ کر دیں گے۔
لیکن دو زبر کا معاملہ دوسرا ہے. دو زبر دیکھیے دو طریقے سے آتا ہے. یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ دو پیش بھی کٹ کر دیں گے, دو زیر بھی کٹ کر دیں گے. لیکن دو زبر کا کیا معاملہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. دو زبر دو طریقے سے آتا ہے. کبھی کبھی دو زبر جو ہے الف کے ساتھ آتا ہے, اور کبھی کبھی دو زبر بغیر الف کے آتا ہے. جیسے مان لیجئے لکھا ہوا ہے سمیعن, ٹھیک ہے, سمیعن. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی الف نہیں رہتا ہے, جیسے ما ان ہے مان لیجئے ایسے. تو دونوں کنڈیشن میں انداز پڑھنے کا وہی رہے گا, بس سمجھنا ہے ذرا. کیا ہوتا ہے کہ اس کنڈیشن میں ایک زبر ہٹا دیں گے, ٹھیک ہے. رکنے کے ٹائم کیا پڑھیں گے, سمیعا. کیا پڑھیں گے, سمیعا. اپنے دماغ میں ہٹائیں گے, حالانکہ یہاں لکھا رہے گا. پڑھیں گے کیا, سمیعا. اور اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے, ما آ. تو الف رہے اور چاہے نہ رہے, الف رہے اور چاہے نہ رہے, دونوں کنڈیشن نے پڑھنے کا انداز دیکھو گا. اگر آپ چاہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زبر زبر رہے گا, ایک زبر کو الف بنا دو. جس میں الف نہیں ہے تو آپ یہی کہیں گے کہ ایک زبر کو زبر رہنے دو, اور ایک زبر کو کیا اپنے دماغ میں الف بنا دو, تو اس کے برابر ہو جائے گا. یہاں زبر ہٹا دینا, یہاں الف لگانے کی ضرورت نہیں. اور یہاں کیا کرنا ہے, ایک زبر زبر رہنا ہے, ایک زبر الف بنا دو, تو سمیعا ہو جائے گا. اس کو سمیع نہیں پڑھیں گے, رکنے کے ٹائم اس کو سمیع نہیں پڑھیں گے, اس کو ما نہیں پڑھیں گے, ما آ. بہت باریکی ہے, اس کو سمجھیے. اور اگر دو زیر دو پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں پورا ختم کر دیں گے. جیسے مان لیجئے, جیسے لکھا ہے مان لیجئے سمیعن, مان لیجئے سمیع, تو اس کو رکنے کے ٹائم کیا پڑھیں گے, سمیع. سمیعن اگر لکھا ہے مان لیجئے تو کیا پڑھیں گے, سمیع. لیکن اگر سمیعن ہے تو کیا پڑھیں گے, سمیعا. کیا پڑھیں گے, سمیعا. تو یہ بھی ہو گیا. قرآن میں آپ کو پریکٹیکل یہ سب بتایا جائے گا, سمجھایا جائے گا. تو زبر زیر پیش ہو گیا, دو زبر دو زیر دو پیش ہو گیا. اب اس کے بعد آتا ہے کھڑا زبر, کھڑا زیر اور الٹا پیش. تو کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش کا بھی وہی معاملہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا. یہ پڑھا جائے گا اور یہ کٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جیسے مان لیجیے اگر لکھا ہوا ہے توہا, اب رکنا ہے ہمیں, یہاں پر یہ آیت ہے نا قرآن میں, ہمیں رکنا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے, اس کو توہا پڑھ کے ہی رکیں گے, اس کو تاہ نہیں پڑھیں گے, توہا, ٹھیک ہے. اور اگر الٹا پیش ہے مان لیجیے, جیسے مان لیجیے ہمیں جیسے مان لیجیے ایک لفظ ہے لہو, لہو, تو ہمیں رکنا ہے یہاں تو ہم کیا کریں گے, لہ. کیا پڑھیں گے, لہ. لہو نہیں پڑھیں گے, اس کو کیا پڑھیں گے, لہ, رکنے کے ٹائم. لیکن اس کو توہا پورا پڑھیں گے, اور یہ ہو جائے گا لہ. اور اگر مان لیجیے لہی ہے, فار ایگزامپل اگر مان لیجیے کھڑی زیر لہی ہے اگر, تو کیا پڑھیں گے, لہ. لیکن کھڑا زبر پڑھیں گے رکنے کے ٹائم بھی. رکنا ہو تو بھی پڑھیں گے, نہیں رکنا ہے تو بھی پڑھیں گے. یہ سب رکنے کا قاعدہ ہم بتا رہے ہیں. اگر آپ کو یہاں رکنا نہیں ہے تو لہو پڑھ کے ہی آگے بڑھیں گے, لہی پڑھ کے ہی آگے بڑھیں گے. لیکن رکنا ہے تو لہ, لہ, ٹھیک ہے. تو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ بھی ہو گیا. دو زبر دو زیر دو پیش ہو گیا, ایک زبر ایک زیر ایک پیش, یہ ساری چیزیں ہو گئی, ٹھیک ہے. اب اگر مان لیجیے جزم آتا ہے کسی کے اوپر تو کچھ نہیں کرنا ہے, ویسے ہی پڑھنا ہے. جیسے ماہیہ, تو اس کو کیا پڑھیں گے, ماہیہ, ٹھیک ہے, ماہیہ. اس میں کچھ رد و بدل نہیں کرنا, یہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. تو جزم کا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک چیز آتی ہے گول والی تا, گول والی تا, ٹھیک ہے. گول والی تا پر دھیان دیجیے گا, ایک زبر آئے چاہے ایک زیر آئے چاہے ایک پیش آئے, ٹھیک ہے. دو زبر آئے چاہے دو زیر آئے, دو زبر آئے چاہے دو زیر آئے چاہے دو پیش آئے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چاہے کھڑا زبر آئے چاہے کھڑی زیر آئے چاہے الٹا پیش آئے چاہے جزم آئے, کچھ بھی آ جائے, اس کا قاعدہ کیا ہے, اس کو ہا بنا دیتے ہیں, گول والا ہا, یہ بنا دیں گے. سب کچھ ختم کر کے اس کو ہا کر دیں گے.
بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پہ جیسے مان لیجیے مبینتن ایک لفظ ہے مبینتن. اب ہمیں اگر پڑھنا ہے تو مبینتن پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن اگر ہمیں رکنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ مبینہ. یہ اس طریقے سے لکھا جائے گا. کیسے؟ یہ ہو جائے گا مبینہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ وقف کا قاعدہ ہے پورا. کچھ بھی گول والی تا، چاہے ایسے گول والی تا آئے، چاہے ایسے آئے، جیسے ممددہ ہے نا، ممددہ، چاہے ایسے والی آئے چاہے ایسے والی تا آئے، ہر ایک میں تا کو ہاں بنا دیں گے. ہر ایک میں تا کو کیا کر دیں گے؟ ہاں بنا دیں گے. یہ ہے، یہ آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے. اگر آپ یہ سب چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن بہت اچھا پڑھنے لگ جائیں گے سب لوگ. ایک چیز اور رہ گیا چھوٹا سا بتا دیں، پریکٹیکل اب ہم نیکسٹ درس میں کریں گے. اب مان لیجیے یہ ہے تجدید. ٹھیک ہے، تجدید ہے یہ، تو اب کیا کریں گے؟ تجدید ہے تو اس کو بھی جزم کی طرح بنا دیں گے. اب جیسے مان لیجیے جیسے مان لیجیے لکھا ہے تبا، تو اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ تب. رک جائیں گے، تب. یہ نہیں کہ یہاں تجدید دو بار ہے تو دو بار میں سے ہم پڑھ کر کے یہ آگے بڑھیں گے، نہیں، تب. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا. اس کو اچھے سے غور سے پڑھیے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.